اچھا، کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ہر روز کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس کے بغیر سچ پوچھیں تو زندگی کا پہیہ ہی رک جائے؟ آج ہم اسی بنیادی قوت کی بات کریں گے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بہت پرانی لیکن گہری کہاوت سے شروعات کرتے ہیں، ایک ایسی بات جو انسانی فطرت کی بالکل جڑ تک جاتی ہے۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا، امید پہ دنیا قائم ہے۔ لیکن یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پرانی کہانی سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ کہانی بالکل صاف کر دے گی کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ تو کہانی ہے ایک پیغمبر اور ایک کسان کی، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک طرح کا تجربہ ہے۔ ایک ایسا تجربہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ امید کی طاقت اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ اس میں مرکزی کردار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بہت بوڑھا کسان۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک کھیت کے پاس سے ہوتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بوڑھا کسان ہے، لیکن اپنی عمر کے باوجود وہ پوری محنت اور لگن سے اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ اب یہاں سے وہ تجربہ شروع ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا اے اللہ، اس شخص کے دل سے امید کو نکال دے، یعنی وہ جو ایک اندرونی جذبہ ہے کام کرنے کا، اسے تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ دعا کا اثر بالکل فوراً ہوا۔ جیسے ہی اس کے دل سے امید نکلی، اس بوڑھے کسان نے اپنا حل وہیں چھوڑا اور زمین پر جا کر لیٹ گیا۔ سارا کام رک گیا، بس اس نے جیسے ہمت ہی ہار دی۔ اچھا، یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے تجربے کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ انہوں نے پھر سے دعا کی اور اس بار کہا اے اللہ، اس کی امید اسے واپس لوٹا دے۔ اور پھر وہی ہوا۔ نتیجہ اتنا ہی فوری تھا۔ جیسے ہی امید واپس آئی، وہ بوڑھا شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ اسی جوش و خروش سے اپنے کام میں لگ گیا۔ یعنی امید گئی تو کام رکا، امید آئی تو کام شروع۔ کتنا سیدھا تعلق ہے نا؟ تو یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بزرگ کے پاس گئے یہ جاننے کے لیے کہ بھائی یہ اچانک کیا ہوا تھا، تم نے کام کیوں چھوڑا اور پھر کیوں شروع کر دیا؟ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جواب جو اس بزرگ نے خود دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا، ارے میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کب تک کام کرتا رہوں گا۔ اس خیال نے انہیں لیٹنے پہ مجبور کر دیا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا کہ دوبارہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے دل میں خیال آیا، بھائی جب تک زندہ ہوں جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یعنی جیسے ہی سوچ بدلی، عمل بھی فوراً بدل گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر بدلا کیا تھا؟ دیکھیں، کسان وہی تھا، کھیت بھی وہی تھا اور کام بھی بالکل وہی تھا۔ تو پھر اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ جواب بہت سادہ ہے۔ اس پورے واقعے میں صرف ایک چیز بدلی تھی، اور وہ تھی امید۔ امید کا ہونا یا نہ ہونا۔ امید بالکل ایک سوئچ کی طرح تھی جس نے اس کے عمل کو آن اور آف کیا۔ تو چلیں اب اس کہانی سے نکل کر ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ امید کا اصل میں کردار کیا ہے؟ اگر ہم اس کہانی کی روشنی میں امید کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ صرف کوئی خواہش یا احساس نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل میں ایک اندرونی انجن ہے، ایک ایسی طاقت جو ہمیں مستقبل کے لیے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ہم آج محنت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کسان کے لیے امید کھیت جوتنے کی وجہ تھی، یہ امید ہی ہے جو ہمیں رزق تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ وہ ایندھن ہے جو زندگی کی گاڑی کو چلاتا رہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ آج کی کوشش کو کل کی ضرورت سے جوڑتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مستقبل کا کسی کو نہیں پتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر ایسی غیر یقینی دنیا میں امید اتنی ضروری کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ امید منزل تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں دیتی، لیکن یہ سفر جاری رکھنے کی وجہ ضرور دیتی ہے۔